بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور بڑے ناز و نخروں والا تھا، مگر تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ کا جب میں 7 سال کا تھا تب اچانک ہی ایک دن وصال کا وقت آن پہنچا۔ ابھی میں ماں کے لیے اداس تھا اور اس اچانک صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ والد بھی ایک رات خاموشی سے چل بسے۔ یوں میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا اور میری بے بسی اور اکیلے پن کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے میرے ماموں، جو میری ماں کے بھی سوتیلے بڑے بھائی تھے، مجھ سے جھوٹی ہمدردی جتاتے میرے گھر میں رہنے چلے آئے۔ پھر رفتہ رفتہ اپنے گھر والوں کو بھی وہیں بلا لیا اور میرے پورے گھر پر قبضہ کر بیٹھے۔ میری پھپھو جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئی تھیں اور پھر وہیں پر ہی اپنی پسند کی شادی کر کے مستقل رہائش اختیار کر لی اور دوبارہ لوٹ کر کبھی نہ آئیں۔ یوں میرے والی وارث وہی غیر لوگ تھے جو مجھ پر مسلط ہو کر بیٹھ گئے اور الٹا مجھ پر احسان جتاتے کہ اگر وہ نہ ہوتے میں اکیلا کیا کرتا۔ کوئی بھی مجھے بے گھر کر کے میرے گھر پر قبضہ کر سکتا تھا، جبکہ خود وہ بھی میرے گھر پر قبضہ کر کے مجھے ایک کونے میں کر چکے تھے۔ مگر میں ابھی مشکل 8 سال کا تھا، سو کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ البتہ میں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر صرف کر کے خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ ماموں کے اپنے بچے پڑھائی لکھائی کے شوقین نہ تھے، سو مارے باندھے مڈل یا میٹرک تک پڑھ کر سب نے تعلیم کو خیر بات کہا اور گھر بیٹھ گئے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور کب 15 سال گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ مگر پھر جب میں بی فارمیسی کر کے لاسٹ ایئر میں تھا تب اچانک ماموں نے نیا شوشہ چھوڑا کہ وہ لوگ میری شادی اپنی بیٹی سے کرنے والے ہیں، جو مجھ سے پورے 9 سال بڑی، جبکہ اپنے 5 بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی۔ نہایت بدتمیز، بے شعور اور بے تحاشا خامیوں کی مالک ان کی یہ شہزادی جب کہیں پر منسوب نہ ہو سکی تو میرے سر ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ مگر میں تو یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا اور صاف انکاری ہوا تو میرے ماموں نے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی زندگی میں بے سہارا، لاوارث اور بے گھر ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے پڑھائی پر خاص دھیان دیا اور کبھی کوتاہی نہیں کی، مگر پھر بھی مجھے برے وقت سے کوئی بچا نہ سکا۔ ماموں کو جب میرے وجود سے فائدہ نہ ملا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ میں اپنے ہی باپ کے گھر سے ڈھلتی شام کو در بدر کر دیا گیا۔ اب میری منزل کوئی نہ تھی۔ میں سڑک پر چلتا جا رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے جن میں شاید راشن اور سبزیاں وغیرہ تھیں۔ میں نے سوچا کہ چلتے چلتے نیکی ہی کر چلوں، ہو سکتا ہے بوڑھی اماں کی مجھے دعا مل جائے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ تب میں عورت کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور سعادت مندی سے پوچھا کہ کیا میں یہ شاپر اٹھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے مجھے خوشی خوشی شاپر تھما دیے اور بولی، مجھے سڑک پار کرا دو بیٹا۔ میں نے اس اماں کو سڑک پار کروائی، مگر پھر دل نہ چاہا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا کر اپنے گھر تک جائے۔ ویسے بھی مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ میں آج رات کہاں جاؤں گا، اس لیے میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بس بیٹا تم چلے جاؤ، میرا گھر تو کافی دور ہے۔ عورت نے میرا خیال کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ماں جی، میں آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو اور خوشی کی بات ہوگی۔ دراصل میں نے اگلی دکان سے کچھ اور سامان بھی لینا ہے، ہاتھ تو فارغ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کے گھر پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں چائے پینے کی دعوت دی۔ میں بنجاروں کی طرح ان کے گھر بیٹھ گیا۔ ماں جی نے میری خاطر تواضع کے بعد مجھ سے پوچھا، کہنے لگی کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ نہ جانے کیوں میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے کہا بچپن میں اماں ابا وفات پا گئے تھے، اب ماموں کے رحم و کرم پر تھا کہ انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ میری ساری داستان غم سن کر عورت کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ کہنے لگی، اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہیں نہیں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، سڑک پر سو جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ ذرا اور نرم پڑ گئی۔
کہنے لگی بیٹا آج رات کو تم یہیں میرے گھر میں رک جاؤ، ویسے تو میرا گھر بیٹیوں والا ہے، میں کسی کو یوں اپنے گھر نہیں رکنے دیتی، لیکن تم شکل و صورت سے شریف گھرانے کے لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہوں۔ میں نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ رکنے پر اصرار کرتی رہیں۔ خیر میں وہیں رک گیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ رات سڑک پر نہیں گزارنا پڑی۔ پوری رات میں سوچتا رہا کہ صبح ہو گئی تو کہاں جاؤں گا اور اگلی رات کہاں گزاروں گا۔ صبح کے قریب ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ لگی۔ رات کو میں دیر سے سویا تھا، اسی لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا کہ پرائے گھر میں آ کر میں اتنی دیر سویا رہا۔ رات والی بات یاد آئی۔ ماں جی نے کہا تھا ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس کمرے سے باہر جانا مناسب نہ سمجھا کہ مبادا باہر لڑکیاں ہوں گی، مجھے دیکھ کر گھبرا ہی نہ جائیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون خود آ گئی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے نیند آ گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ تو کہنے لگی بیٹے ناشتہ کر کے جانا، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان کے مشفقانہ رویے سے کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی بیٹے ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، میں اس محلے میں رہتی ہوں، میری ایک شریفانہ ساکھ ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لیکن تم تو جانتے ہو گھر میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، مرد کے بغیر اس معاشرے کی عورت ادھوری ہے۔ میں چاہتی ہوں اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے گھر رہو، میں تمہیں چھت والا کمرہ دوں گی، تم ہمارے لیے سودا سلف لے آنا اور ہماری حفاظت کرنا، بدلے میں ہم تمہیں 2-3 وقت کا کھانا تو دے دیا کریں گے، جو خود کھاتے ہیں وہی تمہیں کھلائیں گے۔ ماں جی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کیسے ایک اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کا کہہ سکتی ہیں۔ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا، یا شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا تھا۔ آج کل کے زمانے میں اچھائی ناپید ہے اور جہاں ہیں وہاں شکوک بھی ہیں۔ خیر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے ان کی آفر پر رضامندی کا اظہار کر دیا، کیونکہ بظاہر اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ میرے پاس بھلا کیا تھا جو یہ عورتیں لوٹ کر کھا جاتی۔ میں نے حامی بھر لی کہ میں آپ ہی کے یہاں رہوں گا اور کچھ دنوں تک محنت مزدوری کر کے اپنا خرچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ماں جی نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، جب تک ہو سکے یہاں رہو، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ لیکن میں ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ آنٹی کی دونوں بیٹیاں میرے سامنے نہیں آئی تھیں، نہ ہی ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ سوچنے لگا کہ اس عورت کی کون سی بیٹیاں ہیں جن کی حفاظت کے لیے مجھے یہاں رکھنا چاہ رہی ہیں۔ بہرحال اور کوئی چارہ نہ پا کر میں وہیں رک گیا۔ اگلے دن صبح سویرے نوکری کی تلاش میں چلا گیا۔ میں مارا مارا پھر رہا تھا، میرے پاس 2-3 اسناد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور آج کل نامکمل پڑھے لکھے کو کون نوکری دیتا ہے۔ خیر گھوم پھر کر جب میں ایک پیٹرول پمپ پر گیا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں پیٹرول پمپ پر نوکری دے سکتا ہوں، مگر میری حالت اور صحت ایسی نہ تھی کہ میں اتنی سخت نوکری کر پاتا۔ تب میں نے اس شخص سے کہا کہ میں FA پاس ہوں، اگر آپ مجھے کسی حکیم یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر رکھوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان دنوں FA جتنی تعلیم بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہ بات سچ ہے کہ مجھے صحت کے شعبے کا کافی علم تھا۔ اگر ماموں مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میرا ارادہ B فارمیسی مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ فارماسسٹ بننے کا تھا۔ خیر اس شخص نے مجھے ایک اور آدمی کا پتہ دیا۔ میں اس پتے پر پہنچا تو دفتر میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس آدمی کو اپنے بارے میں جھوٹی کہانی سنا دی۔ کہا کہ بیوہ ماں کا بیٹا ہوں، میری 2 بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، مجھے جلد از جلد نوکری چاہیے ورنہ میں اور میری بہنیں بھوکے مر جائیں گے۔ بزرگ کو میری بات سن کر مجھ پر ترس آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا ایک نوکری تو ہے مگر اس میں خطرہ ہے، میں تمہیں وہاں بھیجنا نہیں چاہتا کہ مرد کی ذات پر بھروسہ نہیں، لیکن تم نے جو مجبوری بتائی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک باکردار انسان ہوگے، کیونکہ تمہاری اپنی 2 بہنیں ہیں۔ اگر میں تمہیں اس نوکری کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یقین جانو تم پر بڑا اعتبار کر رہا ہوں، میرے اعتبار کو کبھی ٹھیس مت پہنچانا۔ یہیں پاس کے ایک چوک پر ایک علاج سینٹر ہے،
یہاں خواتین کے مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں وہاں تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں کیونکہ وہاں بہت ساری ٹرینرز کی ضرورت ہے۔ تو تم جانتے ہو بیٹا، اس علاقے کی عورتیں کم ہی پڑھتی ہیں، لیکن یہ شعبہ ایسا ہے جہاں پر صرف ایک عورت ہی کام کر سکتی ہے۔ تو پھر آپ مجھے اس نوکری کا کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے مایوس ہو کر کہا، بیٹے تمہاری جسامت پتلی ہے، عمر بھی کم ہے اور چہرے کی بناوٹ بھی اچھی ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم عورتوں کے کپڑے پہن کر وہاں جاؤ، اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ کر رکھنا۔ زنانہ چال سے جاؤ گے تو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ تمہارا رنگ گورا ہے اور عمر کم ہے، ایسے لڑکے لڑکیوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ بوڑھے بابا جی کی بات مجھے بری تو لگی کہ انہوں نے میری مردانگی کی بے عزتی کی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ میں نے بابا جی کے کہنے پر ایک زنانہ لباس خریدا، اپنے بالوں کو بھی ایک خاص طریقے سے سیٹ کیا اور اسی جگہ چلا گیا جہاں کا پتہ مجھے بابا جی نے دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ ان لوگوں نے مجھے جلد ہی لڑکی سمجھ کر اپنے علاج سینٹر میں بطور اسسٹنٹ رکھ دیا۔ میں خوش تھا کہ کم از کم میری زندگی سے تاریکی کے وہ دن تو گئے۔ اب میں بنا کسی ندامت اور احساس شرمندگی کے اماں جی کے گھر میں رہ سکتا تھا۔ لیکن اگلے دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے لگا ماں جی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کافی دیر سے بار بار میرے کمرے کے چکر لگا رہی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ آخر میں نے انہیں خود ہی کہہ دیا، ماں جی کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹے تم نے میری مشکل آسان کر دی، انہوں نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس پر سے پردہ اٹھانا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ محلے کے کسی شخص کو، میرے رشتہ داروں تک کو یہ نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ بیٹے بات یہ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں 2 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں۔ وہ بات سچ تھی لیکن ادھورا سچ۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، دراصل آج سے تقریباً 17 سال پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئی جہاں پر لڑکیوں کو فروخت کرنے اور خریدنے کا کام ہوا کرتا تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی کسی عورت کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن یہاں جو بھی لڑکی آتی اس کا حشر برا کیا جاتا۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی شروع میں اس کام سے دور بھاگتی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ لوگ مجھے مارنے پیٹنے اور تشدد کرنے لگے۔ جب میں اس سب کے باوجود بھی ان کی روش پر نہ چلی تو ان لوگوں نے مجھے لڑکیوں کا انچارج بنا دیا، یعنی وہ لڑکیاں جو یہاں خرید و فروخت کے لیے آتی تھیں میں ان کا معائنہ کر کے گاہکوں تک پہنچا دیتی۔ اگرچہ اس کام نے مجھے سکون نہیں تھا لیکن میں مجبور تھی، اور بس اتنا تھا کہ میری اپنی عزت محفوظ تھی۔ کچھ دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر صرف نوجوان لڑکیوں کی ہی نہیں بلکہ نومولود بچوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس سوچ نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر تشدد پسند ہیں۔ خیر انہوں نے مجھے اس بات کی ہوا نہ لگنے دی، مگر جب میں بار بار بھاگنے کی ناکام کوشش اور زور بازی سے ہٹ کر تھک ہار گئی اور دوبارہ سے کام کرنے لگی تو انہوں نے مجھ پر پابندیاں اور نظر رکھنا چھوڑ دیا، اور یوں ایک میں کمروں سے گھوم پھر کر کچن میں جا رہی تھی تو مجھے انچارج کی گاہکوں سے گفتگو سنائی دی۔ میں رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ باتوں میں ایسی خریداریوں کا ذکر کر رہے تھے، تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جہاں رہ رہی ہوں وہ چھوٹی بچیوں سے لے کر جوان عورتوں تک کے لیے جہنم سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر یہ لوگ مجھے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ بس پھر ایک دن میں نے اپنے ساتھ چند چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لیا جو اسی کوٹھے پر پل بڑھ رہی تھیں، اور انہیں لے کر اس گھر سے نکل آئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے اس جنگل سے نکالا، لیکن میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بھاگنے سے پہلے میں نے ان بچیوں کا گھر پتہ بھی نکال لیا تھا، مگر میں نے پورا سال روپوش ہو کر گزارا اور اس دوران اکثر ان بچیوں کے گھروں کے گرد چکر کاٹے تاکہ اگر کسی قسم کی ہلچل ہو تو بروقت جان سکوں۔ پھر سال پورا ہونے کے بعد میں نے ان بچیوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا اور خود دوسری جگہ گھر لے کر میں نے کچھ زیورات بیچے تو میرا معقول گزارا چلنے لگا۔ پھر میں نے اپنی بچیوں سے ملنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی باپ کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہیں جو بستر مرگ پر تھا۔
میں نے اس شخص کی منت سماجت کی کہ مجھے وہاں کام کے لیے دن بھر رہنے دیں تاکہ میں اپنی بچیوں کا سہارا بن سکوں۔ شاید ان دکھیارے لوگوں کی دعائیں تھیں کہ صاحب کا شوہر گھر ان دونوں کے نام کر کے مجھے بھی وہاں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے چکا تھا، اور کچھ ماہ بعد ہی وہ خود اس دنیا سے چل بسا۔ بس یہ مکان انہی بچیوں کا تھا، ماں جی نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اسی مکان میں اپنی 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جوان کی بچیاں نہیں تھیں، پھر بھی انہوں نے ماں جیسا پیار ان لڑکیوں کو دیا، کیونکہ شروع دن سے ہی وہ پیار کی ترسی ہوئی اپنے ماں باپ سے بچھڑی بچیاں تھیں۔ میں نے چند زندگیوں کو بچایا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ماں جی کے انکشافات سے میرا ذہن کھلتا جا رہا تھا۔ تو ماں جی، آپ نے ابھی تک اپنی ایک بھی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی؟ اس طرح تو ان لوگوں کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا جن سے آپ نے دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ اگر کوئی طاقتور سہارا ملے گا تو ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے استفسار پر وہ بولی، نہیں بیٹے، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ میں تو چپ ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مدعا اپنی زبان پر رکھ ہی دیا۔ بیٹے، تم تو جانتے ہو میری بیٹیاں اب جوان ہیں اور میں ان کی شادی کسی غیر شخص سے نہیں کر سکتی۔ ان کے نام پر کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے ان میں سے کسی ایک کی شادی بھی طاقتور شخص سے کر دی تو میری یہ ساری جائیداد صرف ایک بیٹی کے حصے میں جائے گی۔ مجھے تم میں محنت کرنے کی لگن دکھائی دیتی ہے۔ تم میری دونوں بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ بھی چاہو شادی کر لو۔ میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی، اور پھر جانتے ہو تمہیں کسی بھی طور پر معاشی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھلے تم کام پر نہ جانا، چھوڑ دینا، ہماری جائیداد اتنی تو ہے کہ تم اسے سنبھال کر کوئی نیا کاروبار کر سکتے ہو۔ ماں جی بولے جا رہی تھی اور میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دراصل میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی آزادی کو پورے طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اس علاج سینٹر میں جو بھی عورت آتی میری بری نظروں اور برے ہاتھوں سے بچتی نہ رہتی۔ میں ہر عورت کا یوں جائزہ لیتا جیسے اس پر میرا حق ہو۔ میرے اس باغیانہ رویے کی شکایتیں اب اکثر مریضوں سے آنے لگی تھیں، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تو اب اپنا حلیہ بھی مکمل عورتوں والا کر لیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی میں عورتوں کی آواز میں بولنا بھی شروع ہو جاتا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن مجھ سے ماں جی نے میرے مشورے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا مجھے اب صرف چند اور دن دے دیں، اس کے بعد ہی میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ مگر اگلے ہی دن کی بات ہے، میں حسب معمول اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی مجھے باہر والی گیلری میں کھڑی نظر آئی۔ لڑکی کی صورت معصوم تھی، لڑکی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار تھی۔ بولی، اگر تم مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے سونے کی بالیاں اتار کر دے سکتی ہوں۔ لڑکی نے مضبوط لہجے میں کہا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بولی، کچھ ہی دنوں کی بعد میری شادی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے گناہ کا بوجھ میرے سسرال تک جائے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ لڑکی کی بات سن کر میں اس کی ساری مجبوری سمجھ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ رسوائی کے ڈر سے بچنا چاہتی ہے۔ تب میں نے اسے کچھ دوائیں دیں اور اسے واپس جانے کا کہا، کیونکہ اس سینٹر میں اکثر چیکنگ ہوتی رہتی تھی۔ کوئی بھی دوا اپنی جگہ سے غائب ہوتی تو ہم سے پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ خیر میں نے اس لڑکی کو دوائی دی۔ اس وقت مجھے خود بھی گھر میں کام تھا، سو میں وہاں سے نکل پڑا۔ میری نظریں اس لڑکی پر نہ جانے کیوں ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ دھیرے دھیرے چلتے اسی گھر میں داخل ہو گئی جہاں میں رہتا تھا، یعنی اس نے گھر کا باہر والا دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی چورنی ہے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا تو دیکھا وہی لڑکی اندر ایک کمرے کا دروازہ ہلا رہی تھی۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنا منع ہے؟ تب میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، محترمہ یہ گھر میرا ہے، آپ کا نہیں۔ میں سعیدہ اماں کا بیٹا ہوں اور تمہیں تو اچھی طرح جان گیا ہوں، میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، اور پھر اس پر انکشافات کا وہ راز کھلا کہ وہ سنتے ہی رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ جہاں وہ اپنا مسئلہ بتانے گئی تھی وہاں پر میں بھی عورت کے روپ میں موجود تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
کہنے لگی، خدا کے لیے میری ماں کو یہ بات مت بتانا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے ان کا پہلے بھی بہت دل دکھایا ہے، اب اگر تم یہ بات بھی انہیں بتا دو گے تو ان میں کیا زندہ رہنے کی خواہش باقی رہے گی؟ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ ماں جی اپنی بیٹیوں یعنی کے لیے کافی جذباتی واقع ہوئی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے اپنی اپنی حقیقت کو ایک دوسرے سے چھپا دیا۔ میں جو عورتوں کے روپ میں سینٹر میں کام کیا کرتا تھا، اور اس نے بھی اپنی مجبوری مجھ سے بیان کر کے اپنا دل ہلکا کر لیا۔ نہ اس نے میری حقیقت کے بارے میں ماں جی کو بتایا اور نہ ہی میں نے ان کی بیٹی سے کوئی سوال جواب کیا۔ اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد میں نے ماں جی کو جواب دے دیا کہ آپ میری شادی نازیہ سے کر دیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا راز میں جان گیا تھا، مگر میں نے یہی سمجھ کر اس سے نکاح کیا کہ اگر اللہ نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی کی تو پھر میں کیوں کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالوں۔ اسی سوچ نے مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاید اس طرح میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ آج ماں جی کی دوسری بیٹی کی شادی میں اپنے ہاتھ سے کر چکا ہوں۔ اللہ نے میرے کاروبار میں بھی اتنی برکت بخشی ہے کہ میں اپنی بیوی اور سالی کو عزت و احترام دیتا ہوں۔ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں انہیں وہ مل جائے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، کیا مجھے اس عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا گناہگار کو گناہ کی دلدل میں چھوڑ دینا صحیح ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہو تو آپ کیا کریں گے؟